نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیاء سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد، غصہ اور حسد کے بارے میں. اس میں غصے کا بیان پہلے ہو چکا. گزشتہ جمعے حسد کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ غصہ اور کینے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، کہ جب آدمی کسی سے بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا تو دل کے اندر ایک گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے کینہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی حسد کی مذمت پر بات چل رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے آدمی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. 6 قسم کے آدمی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ امراء و حکام اپنے ظلم کی وجہ سے. امراء اور حکام اپنے ظلم کی وجہ سے، مالدار آدمی اور حکام یعنی حکومت والے، منصب والے، عہدے والے اپنے ظلم کی وجہ سے. جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو مال کے ساتھ پھر شہرت بھی آتی ہے، اور جب کوئی منصب آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر شہرت بھی آتی ہے. اور جب انسان کو شہرت ملتی ہے تو پھر بہت سے مخالفین بھی پیدا ہوتے ہیں. تو جب مخالفین پیدا ہوتے ہیں تو انسان اس مخالفت کو برداشت نہیں کرتا اور اسے ظلم اور جبر کے ذریعے سے اس مخالفت کو دبانا چاہتا ہے. تو یہ امراء مالداروں کے یہاں اور حکام کے یہاں. حالانکہ اللہ والوں کے یہاں تو یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انبیاء کی مخالفت بھی ہوئی ہے، صحابہ کی بھی ہوئی، اولیاء کی بھی ہوئی، اگر کوئی ہماری کرتا ہے تو کون سی فکر کی بات ہے. انبیاء نے بھی دعائیں دی اپنے مخالفین کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، انتقام نہیں لیا. لیکن جہاں پر نجی دنیا داری ہو تو پھر وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ مال اور حکومت کی وجہ سے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اور ظلم کا جو انجام ہے یہ بہت برا ہے کہ مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، مظلوم کی آہ سے بچو. مظلوم کون ہے؟ جس پر ناحق ظلم کیا گیا ہو. آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ اس کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مظلوم کی جو آہ ہے وہ براہ راست اللہ کے عرش پہ جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے، اللہ کے لیے برداشت کر لینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. لیکن دوسروں پر ظلم اور جبر نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے. کیونکہ انسان مکلف اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ اپنی ذات سے اس کا برتاؤ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے. اور اگر مال ملا ہے تو مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرنے لگے. حکومت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پہ ظلم کرنے لگے. ارے بھئی، مال کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. حکومت کا منصب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. آج تو یہ حالت ہے نا کہ ایک اگر پولیس والا ہے، سپاہی ہے پولیس کا،
وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید میری حکومت ہے، اور وہ بھی پکڑ کے لوگوں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، بھتے وصول کرنے لگتا ہے، رشوتیں وصول کرنے لگتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ رشوت وصول کرنا یہ ظلم ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بیچارہ ایک غریب آدمی تھا، کئی روز سے فاقے سے تھا، گھر میں فاقہ تھا، کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو مچھلی کا شکار کرنے گیا۔ مچھلی کا شکار کر کے اپنے گھر وہ مچھلی لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایک سپاہی مل گیا، اور اس سپاہی نے زبردستی اس سے وہ مچھلی چھین لی، جبکہ اس کے گھر تو فاقہ تھا، زبردستی چھین لی۔ اکثر یہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کوئی پولیس والا، کوئی سپاہی کسی ریڑھی پر چلا جائے، فروٹ والے کی، سبزی والے پر سامان تلوائے گا، چلا جائے گا، کسی کے ریسٹورینٹ پر آ جائے، کھانا کھائے گا، چلا جائے گا، اپنا حق سمجھتا ہے۔ اب اس سامنے والے سے پوچھو، ارے بھائی اس کی تو لاگت لگی ہے، وہ تو پیسوں سے مال خرید کے لایا ہے، لیکن وہی بات کہ اپنی وردی کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کرنا، ٹھیک ہے یہاں ظلم کرے گا، کل قیامت میں تو بھگتے گا نا۔ تو مچھلی کو چھین لیا۔ جب گھر جا کر اس مچھلی کو بنانے لگا تو انگوٹھے میں ایک کانٹا چبھ گیا مچھلی کا، اور وہ کانٹا ایسا چبھا کہ وہ زخم بن گیا، زخم بن کے نوبت یہاں تک آئی کہ انگوٹھا کاٹنا پڑا، اور اس کے بعد وہ زخم رکا نہیں، وہ زخم بڑھتا رہا، انگلی کاٹنی پڑی۔ تو کسی اللہ والے نے جب دیکھا، سمجھ گئے کہ کسی مظلوم کی آہ اس سے لگی ہے، کیونکہ مظلوم کی جو آہ ہے نا وہ ظالم کو کھا جاتی ہے، تو سمجھ گئے کہ کسی مظلوم کی آہ اس سے لگی ہے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ ارے بھائی، کب تک اب تو اپنے انگلیاں کٹواتا رہے گا، ہاتھ کٹواتا رہے گا؟ ارے جس پہ ظلم کیا جا کر اس سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ تو مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، تو ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک پولیس افسر تھا، ایس ایس پی، وہ بیعت ہونے کے لیے آگے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیعت تو بعد میں ہوگی، پہلے تو یہ حساب لگاؤ کہ پولیس کی نوکری کی ہے، اس میں رشوتیں بھی لی جاتی ہیں، لوگوں پر ظلم بھی کیا جاتا ہے، اب یہ حساب لگاؤ کہ کس کس سے رشوت لی ہے، کس کس سے ظلم کیا ہے، جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگو، جس سے رشوت لی ہے اسے واپس کرو، اس کے بغیر بیعت نہیں ہوگی۔ وہی بات کہ جس کے دل میں فکر آخرت ہو، آخرت کا ڈر، خوف، اللہ کے سامنے پیشی، حساب کتاب کا ڈر، پھر وہ آدمی دنیا کی رسوائی کو برداشت کر لیتا ہے کہ چلو دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لو، دنیا کا بوجھ آخرت میں لے کے نہ جاؤ۔ اب ایس پی صاحب ہیں، جو مہینے کی تنخواہ آتی ہے، فہرست بنائی، پوری لسٹ تیار کی، اور لوگوں کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس جس سے رشوت دی تھی ادا کر رہے ہیں، پھر جس جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافیا بھی مانگ رہے ہیں، بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اور جب آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ بھی دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے کہ جس سے معافی مانگتے اللہ اس کی زبان سے کہلواتا بھائی میں نے معاف کر دی، کیونکہ دل میں فکر ہے نا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ دل میں سچائی ہے یا نہیں ہے۔ آخر میں ایک تانگے والا رہ گیا، جس تانگے والے کو چھڑی سے مارا تھا، چابک سے مارا تھا، تانگے والوں کے پاس چابک ہوتی ہے نا، چابک سے گھوڑے کو مارتے ہیں، تو ان ایس پی صاحب نے اس تانگے والے کو چابک سے مارا تھا۔ اب ڈھونڈتے ہیں وہ ملتا نہیں۔ ایک دن ایس پی صاحب کسی سڑک سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ سامنے سے تانگے والا آ رہا ہے، تو بیچ سڑک میں کھڑے ہو گئے اور اس کو روکا کھڑے ہو کر۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ بھئی اللہ خیر کرے، ایس پی صاحب نے روک لیا، اتر کر آیا، پیروں میں گرنے لگا کہ نہیں، کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ چابک تمہارے ہاتھ میں ہے، اس چابک سے میں نے ایک مرتبہ تم کو مارا تھا،
اب اس چابک سے تم مجھے مار لو، بدلہ لے لو، تاکہ میرا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب یہ ہے فکر آخرت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دینداری نماز پڑھنے کے اندر ہے، نماز پڑھ لو، باقی چاہے جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، دھوکہ دو، ظلم کرو، کچھ بھی کرو، بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر لو، کچھ بھی کرو، ورثہ کا حق مار لو۔ نہیں، یہ اصل دینداری ہے، یہ اصل دینداری ہے۔ معاملات کیسے ہوں، معاشرت کیسی ہو، اخلاق کیسے ہوں۔ تو پیروں میں گرنے لگا، کہا کہ نہیں، یہ چابک ہاتھ میں ہے، آج بدلہ لے لو، تاکہ دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے۔ اس نے کہا حضور میں نے بدلہ نہیں لینا، تو پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کرو۔ کہا جی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ میری اس کے بغیر تسلی نہیں ہوگی، تو اپنی زبان سے یہ کہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اب اس کے بعد شیخ کے پاس آئے اور پھر اس کے بعد بیعت ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس آدمی نے اتنا مجاہدہ کیا ہو وہ تو ویسے پہلے ہی اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ کا ولی پہلے بنا، بیعت بعد میں ہوئی۔ جس نے اپنے معاملات کو صاف کیا، جس نے لوگوں سے معافیاں مانگی، لوگوں کے حقوق کو ادا کیا۔ کیونکہ پوری شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری شریعت کا خلاصہ دو باتوں میں ہے: ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ کہ حق کو ادا کرنا، اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا، بندوں کے حق کو بھی ادا کرنا، لیکن اپنی مرضی سے ادا نہ کرنا، بلکہ شریعت کی حدود میں رہ کر ادا کرنا، شریعت کی تعلیمات کے مطابق اس حق کو ادا کرنا۔ پر جس شخص کی زندگی میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے، لوگوں کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے، حق طلبی سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے۔ تو پہلی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے آدمی ہیں جو دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس میں سے پہلا شخص یہ ہے، امراء اور حکام اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار آدمی ہو اور ظالم ہو، خوف خدا دل میں نہ ہو، اور اسی طرح سے منصب رکھنے والا، حکومت کا منصب رکھنے والا ہو اور خوف خدا دل میں نہ ہو، تو ریٹائر ہونے کے بعد ان کی زندگی بڑی خواری کی ہوتی ہے، پھر کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے۔ جب تک کرسی ہے نا اس وقت تک تو لوگ سلام کرتے ہیں، ایس ایچ او صاحب، ایس پی صاحب، فلاں سیکرٹری صاحب، لیکن بعد میں کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی سلام نہیں کرتا۔ پھر ان کی زندگی تنہائیوں کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں سے پہ ظلم کیا ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا کی ہوتی ہیں، دوست نہیں بنائے ہوتے، خیر خواہی نہیں کی ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ جب اپنی نوکری سے ریٹائر ہوتے تو نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، نہ گھر والے عزت دیتے نہ باہر والے عزت دیتے۔ کس وجہ سے؟ اس ظلم اور جبر کی وجہ سے۔ تو ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ لوگوں کے حق کو ادا کرے اور اپنے حق کا کسی سے مطالبہ نہ کرے۔ جب انسان خود اس فکر کے اندر مبتلا ہوگا اور اللہ کی مخلوق کے حق کو ادا کرے گا، اللہ اس کے حق کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا حق بھی دلوا دے گا، من جانب اللہ ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا غرباء اپنے تعصب کی وجہ سے، غرباء اپنے تعصب کی وجہ سے، کہ امیری اور غریبی اللہ کی جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے، لیکن دل کے اندر ایک تعصب رکھنا۔ اب یہ تعصب ایک ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اور اس میں کون کون ہے؟ ایک تو کہا کہ بادشاہ اور جھوٹا، کہ بھلا بادشاہ ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اسے تو حکومت دی ہے، لیکن پھر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بوڑھا زانی، کہ بڑھاپے میں جہاں اس کے پاس سامان شہوت بھی نہیں ہے لیکن پھر وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ غریب آدمی،
تکبر رکھنے والا، بڑائی رکھنے والا، کہ جو غریب ہو کر تکبر اور بڑائی کرے، تو اس کے پاس تو سامان تکبر بھی نہیں ہے، پھر وہ تکبر کرتا ہے، پھر دوسروں سے حقارت کا برتاؤ کرتا ہے، نفرت کا برتاؤ کرتا ہے۔ تو غریب آدمی ہو اور تعصب برتے، تعصب سے دل پاک ہونا چاہیے، سینہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پر تعصب آ جاتا ہے، عصبیت آ جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تعصب ہوتا ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو اپنے جس حال میں اللہ نے جس کو رکھا ہے، اسے اس حال میں دل سے راضی رہنا چاہیے کہ جس حال میں میرے مولا نے رکھا اس سے بہتر حال ہو نہیں سکتا، بس راضی رہے، خوش رہے، اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ تعصب ہوا کہ میرا یہ حال کیوں اور فلاں کا ایسا حال کیوں، عصبیت ہے نا تعصب، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس کا سبب حسد ہے۔ تو اس لیے غریب ہو، متکبر ہو، پھر اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مالدار غرور کی وجہ سے، غریب تعصب کی وجہ سے، مالدار غرور کی وجہ سے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ غرور کسے کہتے ہیں؟ تکبر کو، بڑائی کو۔ ارے بھائی مالداری اگر ہے تو مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور مال آتا ہے تو آزمائش بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ مال ایسا نہیں ہے کہ وہ میٹھا حلوہ ہے، نہیں، آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ کہ اکثر لوگ مال ملنے کے بعد اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کی قدر کرتے ہیں، اسے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اسے اللہ کی رضا میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہے نا کہ مال اولاد جو ہے، اسے کہا گیا کیا دنیا کی زینت ہے۔ اور یہ مال اور اولاد جو ہے، قرآن نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم، کہ ایمان والو یہ مال اور اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ تو پتہ چلا کہ مال جو ہے آزمائش کی چیز ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ جیسے اطباء بعض دوائیوں کے اندر سنکھیا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن سنکھیا کا جو استعمال کرتے ہیں تو اس کے تریاق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوائی کے اندر وہ زہر گھول کے کسی کو دے دیا، مر جائے گا۔ تو اسی طرح سے اس مال کا بھی کوئی تریاق ہے، اور وہ تریاق یہ ہے کہ مال ہاتھ میں تو ہو، دل میں نہ ہو، اس کی محبت، اس کی چاہت دل میں نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس نے دل کے اندر گھر کر لیا، دل کے اندر جگہ بنا لی، تو پھر غرور، تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، دوسروں سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، ان کے نزدیک جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے کسان، ان کے کمی، انہیں اپنے پیروں میں بٹھاتے ہیں، نیچے زمین پہ بٹھاتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، کوئی بغیر پیروں کو ہاتھ لگائے مل نہیں سکتا۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ اس مالداری نے غرور کے اندر مبتلا کر دیا، اور اللہ کو یہ غرور کسی کا پسند نہیں، کیونکہ یہ تکبر جو ہے نا، کبریائی، یہ بڑائی، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تکبر، یہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو اسے مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، یعنی اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو یہ تو اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی اس صفت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ بڑائی آتی ہے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے، لیکن مخلوق کی نظر میں وہ بے قیمت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کی طرح وہ ہوتا ہے مخلوق کی نظر میں۔ تو مالدار آدمی غرور کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور اگر اس مال کی قدر ہو، سوچے بھائی مال دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے، اس رب کی نعمت ہے، وہ جب چاہے، جو ذات دینے پر قادر ہے وہ ذات چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ تو وہ رب جو ہے وہ مال کو، اس نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے، اور ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔
کہ آنن فانن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے ارب پتی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ آ جاتا ہے، زیرو ہو جاتے ہیں، بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ اللہ آزمائش سے بچائے۔ تو یہ مال آزمائش ہے، امتحان ہے، کیونکہ حساب بھی تو دینا ہے نا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، سوال ہوگا۔ مال کو کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، تو ڈرنے کی چیز ہے، یہ خوشی کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا تو اس مال کا حق بھی ادا ہو جائے، کہ حلال ذریعے سے مال حاصل ہو، حلال ذریعے میں خرچ ہو جائے۔ اور پھر اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آخرت کے لیے اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آج یہی ہے نا، ہر چیز میں آدمی کہتا میرا میرا میرا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا کہاں سے؟ ارے تو نے جو کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کیا وہ تیرا ہوا۔ جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن کر بوسیدہ کیا وہ تیرا۔ اور فرمایا کہ جو تو نے آگے بھیج دیا وہ تیرا ہوا، وہ تیرا ہوا، باقی تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ جس مال پر غرور کرتا ہے، تکبر اور فخر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نام و نمود، شہرت، آج دیکھ لو کسی مالدار کی شادی ہو جائے کسی مالدار کے یہاں، کیا خرافات اس کے اندر ہوتی ہیں، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کس لیے؟ صرف نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ تو جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا ہوا، باقی سب کس کا ہے؟ ورثہ کا ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے روح نے پرواز کیا، سب پرایا ہو گیا، اب تیرا کچھ بھی نہیں رہا۔ اب تو کفن بھی تیرے مال میں سے ورثہ دیں گے کہ بھئی اس کے مال میں سے کفن دفن کے پیسے نکال لو۔ اب تیری یہ حیثیت ہو گئی، اب تیری وصیت بھی اس کے اندر کارگر نہیں ہے سوائے ایک تہائی کے۔ تو کس چیز سے آدمی غرور کرتا ہے؟ اللہ آزمائش اور امتحان سے بچائے۔ اس لیے آزمائش اور امتحان سے بچنے کا راستہ یہی ہے، آدمی شاکر محض بن جائے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بن جائے، اللہ آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ اور جہاں غرور اور تکبر آتا ہے وہاں آزمائش اور امتحان آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں یہ تکبر کرنے والے، یہ اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلنے والے، یہ لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرنے والے، اور اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کے قائل، بس ہم بڑے، ہم سے بڑا تو کوئی نہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا وہ حال ہوگا کہ یہ اہل محشر کے پیروں میں چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، محشر کے میدان میں مثل چیونٹیوں کے ہوں گے، اور اہل محشر کے پیروں میں رند رہے ہوں گے۔ یہ تکبر کرنے والوں کا یہ حال ہوگا۔ تو تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مالدار غرور کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تکبر کی وجہ سے۔ اور چوتھے فرمایا کہ تجارت پیشہ بے ایمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تاجر بے ایمانی کی وجہ سے۔ حالانکہ تجارت جو ہے تو انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء نے تجارت کی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور اس تجارت کے فضائل بھی بیان کیے کہ اگر امانت دار تاجر ہے، التاجر صدوق الامین، امانت دار تاجر، لقمہ حلال کا اہتمام کرنے والا تاجر، فرمایا کہ قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ امانت دار تاجر۔ لیکن اگر اس امانت کی جگہ خیانت آ جائے، بے ایمانی آ جائے، ملاوٹ آ جائے، دھوکہ آ جائے، کم ناپنا کم تولنا آ جائے، ناجائز نفع خوری آ جائے، تو پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی 6 آدمیوں میں ہے کہ جسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ بہت نازک بات ہے کہ اللہ نے اگر تجارت سے وابستہ کیا ہے تو یہ انبیاء کا مقدس پیشہ ہے، یہ کوئی کھیل تفریح نہیں ہے، کیونکہ تجارت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسب حلال کیا ہے؟ عبادت ہے۔
اور اللہ نے اپنے فرائض کے بعد جس چیز کو فرض کیا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اپنے فرائض کے بعد جس چیز کو فرض کیا، کسب حلال کو فرض کیا، حلال کمانے کو فرض کیا، تو جو ثواب فرض عبادت پر ملتا ہے وہی کسب حلال پر بھی ملتا ہے، وہی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو دکان پہ جانا کوئی دنیا داری کا دھندا نہیں ہے، عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہیے، اور اتنا ہی بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ جیسے آدمی مسجد میں جاتا ہے نا، کس لیے جاتا ہے؟ عبادت کے لیے جاتا ہے، اور مسجد میں جا کر کس چیز سے ڈرتا ہے کہ بھائی کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور عبادت کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو مجھے عبادت ہی کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس گھر کا تقدس پامال ہو جائے۔ تو جیسے مسجد عبادت کی جگہ ہے تو دکان بھی عبادت کی جگہ ہے، کیونکہ تجارت عبادت ہے، تو پھر وہاں بھی کچھ غلطیوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے بچنا چاہیے، جب جا کے کہیں روزی کے اندر برکت آتی ہے۔ نفع کما لینا کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ اس روزی کی برکت بھی حاصل کرے، اصل کمال یہ ہے۔ ارے جو مقدر کا رزق ہے وہ تو ملے گا نا، وہ تو اللہ نے مقسوم کیا ہے، وہ تو مل کے رہے گا، لیکن کیا وہ رزق برکت کے ساتھ مل رہا ہے؟ اگر برکت کے ساتھ مل رہا ہے تو کارآمد ہے، اور اگر بغیر برکت کے ہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ رزق، وہ نفع، وہ مال جو بغیر برکت کے ہے، وہ ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہے، جسم بغیر روح کے ہے، اور جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح جس مال سے، جس تجارت سے برکت نکل جائے، پھر اس کی مثال بھی مردہ جسم جیسی ہے، دیکھنے میں وہ لگتا ہے جسم، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، برکت کیونکہ موجود نہیں ہے۔ پھر وہ پیسہ انسان کی ضرورت کی کفایت نہیں کرتا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں پڑتا، پھر آدمی محتاج رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تنگ دست رہتا ہے۔ اس لیے تجارت کے اندر اس کی بنیادی چیز جو ہے تجارت میں امانت، دیانت اور صداقت ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے۔ اب جب وہاں سے واپس آئے، اور بہت سے واقعات اس سفر کے ہیں، کس کس طریقے سے آپ نے سفر کیا، کیا کیا اس میں معجزات ظاہر ہوئے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب آپ وہاں سے تجارت سے واپس آئے تو دوسروں سے زیادہ نفع کما کر لائے۔ یعنی اور لوگ بھی تھے جو حضرت خدیجہ کا مال لے جاتے تھے شراکت، مزاربت کی بنا پر، کہ بھئی ایک کا مال ہے، ایک کی محنت ہے، مزاربت ہے۔ شراکت یہ ہے کہ دونوں کا پیسہ بھی شامل ہو تو شراکت ہے، اور اگر ایک کا مال ہے، ایک کی محنت ہے تو مزاربت ہے۔ تو اور لوگ بھی مزاربت پر مال لے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کا نفع دوسروں سے زیادہ تھا۔ تو اس پر علماء نے کلام کیا کہ آپ کا نفع زیادہ کیوں تھا؟ آج کا زمانہ، آپ کسی کو اپنا پیسہ تو دے دیں کاروبار کرنے کے لیے، تھوڑے عرصے میں اس کی چٹنی بنا دے گا، کہے گا جی پیسہ تو ختم ہو گیا، کاروبار میں تو نقصان ہو گیا۔ پھر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک صاحب نے کہا جی نقصان ہو گیا، اس نے کہا بھائی نقصان کا حساب دے دو، ممکن ہے کہ میری طرف نقصان میں کوئی حصہ آتا ہو، میں نقصان بھی بھر دوں گا، لیکن نقصان کا حساب بھی نہیں دیا۔ تو آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آج کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو پارٹنر بنا لیں، لیکن وہ زمانہ نہیں ہے کہ ادھر اپنا مال کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں، ادھر حجامت بنی نہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم، کہ پرایا مال ہاتھ میں آ گیا، اب خوب عیاشیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، نئے نئے جوڑے بن رہے ہیں، تھوڑے عرصے ریل پیل نظر آئی، باقی اس پہ سب ٹھپ ہو گیا۔
اور یہ تجربے کی بنیاد پر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، جو مشاہدات ہیں، خالی خولی نہیں ہے، کھا پی کے عیش کر کے اڑا دیا کسی کا مال اور بعد میں کہا جی نقصان ہو گیا، حساب بھی نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفع کما کے لائے، تو اس پر علماء نے لکھا کہ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ مال تو پرایا تھا، مال تو پرایا تھا، لیکن اس پرائے مال پر آپ نے اپنی امانت، دیانت اور صداقت کو استعمال کیا۔ اس سچائی کی وجہ سے، اس امانت اور دیانت کی وجہ سے اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، دوسروں سے زیادہ نفع ہوا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ امانت، دیانت اور صداقت آدمی میں ہونی چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کم کم ناپ کر یا کم تول کر ہی زیادہ نفع ہوگا۔ ارے بھائی بظاہر اگر کم ناپ کر، کم تول کر ایک چیز میں زیادہ نفع کما لیا، لیکن برکت تو نہ ملی نا، حرام کا لقمہ آیا نا۔ اب اس حرام کے لقمے میں کیا برکت ہوگی؟ اس حرام میں کیا برکت ہوگی؟ نہ تیری دعا قبول ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، کیا برکت ہوگی؟ اور اگر 100 کی جگہ 10 کما لیتا اور اس پر راضی رہتا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا، کسی کا محتاج نہ بناتا، عزت ہوتی، حادثات سے، سانحات سے بچا ہوتا، بیماریوں سے بچا ہوتا۔ تو تجارت پیشہ آدمی بے ایمانی کی وجہ سے۔ اور پانچویں بات فرمائی کہ گنوار اور جاہل نادانی اور لا علمی کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ گنوار اور جاہل نادانی اور لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، بقدر ضرورت۔ یعنی پورا عالم بننا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا، جتنی جس کی ضرورت ہے اتنا اس پر واجب ہے، فرض۔ ایک آدمی بالغ ہو گیا، اب اسے طہارت کے مسائل آنے چاہیے کہ پاکی کیسے لے گا، طہارت کیسے لے گا، وضو کیسے کرے گا، غسل کیسے کرے گا۔ جب بالغ ہو گیا اسے اس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ جب بالغ ہو گیا تو نماز فرض ہو گئی، اب اسے نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ سیکھنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اب تک نہ سیکھے تو بھائی اب سیکھ لو، اس میں کون سی شرم اور عار ہے؟ کتابیں ملتی ہیں نا، کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دو، اس کو یاد کرنا شروع کر دو، چند دنوں کے اندر بہت سے مسائل یاد ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی روز ایک دین کا مسئلہ یاد کر لو، نماز کا ایک مسئلہ روز یاد کر لو، 30 دن میں 30 مسئلے کے عالم بن جاؤ گے، ایک مہینے میں 30 مسئلے یاد ہو جائیں گے، ایک سال میں 360 مسئلے یاد ہو جائیں گے۔ لیکن کرنے والوں کے لیے، جو کرنا چاہے، کیونکہ جہالت جو ہے نا گمراہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ آدمی قیامت کے دن یہ کہے جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، تو اس لیے مجھ پر تو یہ سزا لاگو نہیں ہوتی۔ نہیں، معلوم نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا تھا؟ معلوم کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا۔ تو پانچویں بات فرمائی کہ گنوار اور جاہل، نادانی اور لا علمی کی وجہ سے اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور چھٹی بات اور آخری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علماء اپنے حسد کے باعث، کہ جہاں پر علم کے بڑے فضائل ہیں، عالم کے بڑے فضائل ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں وارث ہیں؟ کہ انبیاء نے اپنی میراث کے اندر، اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، انبیاء نے اپنی میراث کے اندر علم چھوڑا ہے، اور علماء اس علم کے وارث ہیں، اس لیے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ لیکن جب عالم کے دل کے اندر حسد آ جائے، کیونکہ وہ تو حسد کی مذمت کو زیادہ پہچانتا ہے، اور عالم کا حسد کس سے ہوتا ہے؟ عالم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کہ بھئی فلاں کے اتنے معتقد کیوں ہیں، میرے اتنے معتقد کیوں نہیں؟ فلاں اتنی اچھی تقریر کرتا ہے، میری اتنی اچھی تقریر کیوں نہیں ہے؟ اس کی تقریر کو لوگ زیادہ سنتے، میری تقریر کو کیوں نہیں سنتے؟ اس کے پیچھے لوگ اتنے جمع ہوتے، میرے پیچھے کیوں نہیں جمع ہوتے؟ اس کا مدرسہ زیادہ چلتا ہے، میرا مدرسہ زیادہ کیوں نہیں چلتا؟ میرے پاس زیادہ طالب علم کیوں نہیں ہے؟
اب اس کا جو حسد ہے وہ اپنے طبقے سے ہے، کسی عام آدمی سے نہیں ہے، بلکہ اپنے طبقے سے اس کا حسد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی عالم کا حسد عالم کے ساتھ ہو، یہ زیادہ قابل مذمت ہے۔ حسد تو کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ زیادہ قابل مذمت ہے کہ عالم عالم سے حسد کرے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک مقابلے بازی ہوتی ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، دوسرے کی ترقی سے جلنا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور اس طبقے کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ حالانکہ کسی کی ترقی سے خوش ہونا چاہیے، کسی کی صلاحیت سے خوش ہونا چاہیے، دعا دینی چاہیے کہ اللہ کی صلاحیت کو اور بڑھا دے، اللہ کی قبولیت کو اور بڑھا دے، اللہ کی عزت و احترام کو اور بڑھا دے، تو دوسرے کو دعا دینی چاہیے۔ یہ دل کا جو معاملہ ہے نا، دل کا معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ آگے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک وہ آدمی آئے گا جو اہل بہشت سے ہوگا، یعنی ابھی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا، جس کو جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لے۔ چنانچہ دیکھا کہ ایک شخص دائنے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے داخل ہوا، جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے روز پھر یہی واقعہ ہوا، پھر دوسرے روز آپ نے فرمایا کہ جو مسجد میں داخل ہوگا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے۔ پھر تیسرے دن یہی واقعہ ہوا۔ چنانچہ وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ اس آدمی کے ساتھ گھر چلے گئے، اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے اور کہا کہ میں 3 دن تمہارے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی نیکی کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے؟ اور صحابہ نیکی کے حریص تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کون سی نیکی کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ نیکی کروں، مجھے بھی جنت مل جائے۔ تو یہ نیت ہوتی تھی صحابہ کی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر چلے گئے، کہا جی 3 دن میں آپ کا مہمان ہوں۔ بہت اچھا، پہلے لوگ اپنے گھر میں مہمان رکھ لیتے تھے، لیکن کوئی بات دیکھی نہیں اس کے اندر، ان صحابی میں کوئی خاص عبادت، کوئی راتوں کا جاگنا، کوئی بہت زیادہ تلاوت اور چیز دیکھی نہیں۔ اب جب یہ فکر ہوئی کہ بھئی 3 دن بھی پورے ہو گئے اور کوئی چیز دیکھی نہیں، اب ان سے پوچھا کہ میں تو اس لیے آپ کا مہمان بنا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جس کو جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو، 3 دن آپ نے فرمایا، تو میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو دیکھ لیا، 3 دن آپ یہاں پہ رہے، میرے اعمال تو دیکھ لیے، کوئی بہت زیادہ اعمال کا اہتمام تو نہیں ہے، لیکن کہا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل اللہ کی مخلوق سے صاف ہے، میرے دل میں کسی سے حسد نہیں ہے، کسی سے کینہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے میں دل صاف رکھتا ہوں۔ تو میرا گمان ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بڑے درجے کے صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بس خداوند عالم نے یہ مرتبہ تجھے اسی لیے عنایت فرمایا ہے، یہ مرتبہ اسی لیے عنایت فرمایا ہے کہ تیرا دل اللہ کی مخلوق سے صاف ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما دے، اور اللہ ہمارے دلوں کی غلاظت کو، حسد کو، کینے کو دلوں سے نکال دے، اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اللہ دلوں میں عطا فرما دے۔ اللہ اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے دلوں کو لبریز کر دے، حسد بغض کینے کو دلوں سے نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا